أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون تو کہہ میں مالک نہیں اپنے واسطے برے کا نہ بھلے کا مگر جو چاہے اللہ۔ ہر فرقے کا ایک وعدہ ہے، جب آ پہنچے گا ان کا وعدہ پھر نہ پیچھے سرک سکیں گے، ایک گھڑی نہ آگے سرک سکیں گے۔ تو کہیں بھلا دیکھو تو اگر آ پہنچے تم پر عذاب اس کا راتوں رات یا دن کو تو کیا کر لیں گے اس سے پہلے گنہگار۔ پھر کہیں گے گنہگاروں کو چکھتے رہو عذاب ہمیشہ کا۔ تو پھر جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے، آپ قائل ہوئے اور تم اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ پھر کہیں گے گنہگاروں کو چکھتے رہو عذاب ہمیشگی کا، وہی بدلہ ملتا ہے جو کچھ کماتے تھے۔ اور تجھ سے خبر پوچھتے ہیں کیا سچ ہے یہ بات؟ تو کہیں البتہ قسم میرے رب کی یہ سچ ہے اور تم تھکا نہ سکو گے۔ اور اگر ہر شخص گنہگار کے پاس جتنا کچھ ہے زمین میں البتہ دے ڈالے اپنے بدلے میں، اور چھپے چھپے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب، اور ان میں فیصلہ ہوگا انصاف سے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، سن رکھو وعدہ اللہ کا سچ ہے، پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ وہی جلاتا ہے مارتا ہے اور اسی کے طرف پھر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آگے آؤ، جوان ہے آگے آؤ، بے ادبی ہے تفسیر کی، ٹیک لگا کے بیٹھنا، قرآن کی توہین ہے، نوجوان ہیں تو ویسا بیٹھو، بزرگ ہے الگ شکل ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، سخت توہین ہے قرآن کی، بس سمجھ گئے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں کو باخبر کیا جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ عذاب کو جلدی لے کر آؤ۔ بھائی اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب راتوں رات آ گیا تو کیا کرو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلاڑی کو ہلایا تھا، ایسا ہلایا تھا کہ پورے ملک بھارت نے اس کھلاڑی کو ہلتے ہوئے دیکھ کر جی مسلمان تھے تو گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ اللہ کا عذاب بہت سادہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ زمینیں ہل جاتی ہیں، بڑے بڑے مکانات زمین کے اندر تہس نہس ہو جاتے ہیں، اور ایسے تہس نہس ہوتے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے یہاں کوئی مکان تھا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں کو باخبر کیا تھا جو عذاب کی تعلق سے کہا کرتے تھے جلدی لاؤ۔ تو میرے محبوب جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں ہم عذاب کو نازل نہیں کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کے بیچ میں تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو نازل نہیں کیا۔ میرے محبوب آپ کے ہوتے سے ہم عذاب کو نازل نہیں کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ ورنہ مکہ کے لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی دین اسلام کو بجھانے کے لیے، مکہ کے باشندوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے والد محترم پر دین اسلام کے خاطر اتنے حالات آئے، اگر وہ حالات دین پر آ جاتے تو دین بھی رات بن جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے برکت سے اس وقت مکہ کے مشرکین کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے، اگر راتوں رات عذاب آ گیا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ آگے بات سمجھیے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ بھائی پوری دنیا مل کر بھی اللہ پاک کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ بات ہم سب مل کے ذہن میں رکھ لو۔ پوری دنیا مل کر بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ وما انتم بمعجزین، تم اس کو تھکا نہ سکو گے۔ بھائی پورے دنیا مل کر بھی اللہ کریم کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے پورے کائنات کے بادشاہ اعظم، زمین اور آسمان انہی کے ہاتھ میں ہے، اور زمین اور آسمان پر انہی کی حکومت چلتی ہے۔ اب اگرچہ میرے محبوب یہ دنیا کے اندر عذاب کے اندر نہیں پکڑے گئے تو آخرت کے اندر یہ ضرور پکڑے جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ بھائی آخرت کا دن وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اللہ فرماتے ہیں انصاف کا دن ہوگا۔ کیسا ہوگا بولو؟
بھائی انصاف کا دن ہوگا. ایک انسان نے زندگی بھر سجدہ کیا ہو اس کا بھی انصاف ہوگا، اور جس نے زندگی بھر اللہ سے دوری زندگی اپنائی اس کا بھی انصاف ہوگا. بھائی ایک بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہی نہیں اور ایک بندہ کرتا ہے تو کچھ تو فرق ہے. دن اور رات میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دن میں روشنی ہے اور رات میں بولو اندھیرا ہے. اللہ کو ماننے میں نور ہے، اللہ کو نہ ماننے میں ظلمت ہے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس دن انصاف کریں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اب ان لوگوں نے اللہ کریم کو دنیا کے اندر نہیں مانا. آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں کہ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، جب یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے آخرت کے اندر، جہنم جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے منہ پھاڑ کر آئیں گی. کیسے آئیں گی؟ ہاں، بڑی تیزی کے ساتھ میں، اور کئی فرشتے جہنم کے لگام کو پکڑیں گے. کئی فرشتے ہیں جنہوں نے جہنم کے لگام کو پکڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں معراج میں گیا تو سارے فرشتوں نے بڑھ بڑھ کر استقبال کیا، السلام علیکم السلام علیکم. جب میں جہنم میں گیا، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے مالک. کیا نام ہے؟ مالک. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ مالک نامی فرشتہ جہنم کی آگ کو دہکا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم کے فرشتوں کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا. میں نے جہنم کے فرشتوں کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا. میں نے دیکھا وہ مالک نامی فرشتہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، بھڑکانا شروع کرتا ہے. تو جب اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ایک ہیبت طاری ہو جائیں گی. کیا ہوں گی؟ بھئی شروع میں سارے انسان ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بات بھی کریں گے، لیکن جب عذابات کو دیکھیں گے تو پھر بات چیت کرنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں ہوگی. سب پریشان بھاگیں گے. اب کرنا تو کیا کرنا؟ بھائی حدیث پاک میں یہاں تک کہ ملتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اس دن پریشان رہیں گے. ایک روایت میں آتا ہے اگر کسی کے پاس 70 نبیوں کا عمل بھی ہو وہ بھی اس دن پریشان رہیں گا، یا اللہ میرا کیا بنے گا. کیا بات سمجھ گئے؟ بسم اللہ الحمدللہ. تو جب اللہ پاک کے عذاب کو دیکھیں گے ہر مشرک دل میں یہ کہیں گا ما فی الارض لافتدت بی، یا اللہ جتنا میرے پاس خزانہ ہے اتنا میں دے کر اس عذاب سے بچنا چاہتا ہوں. مان لو کسی کے پاس دنیا بھر کے خزانہ ہے، مان لو کسی کے پاس دنیا بھر کا خزانہ ہے تو وہ بندہ یہی سوچیں گا میں سارا خزانہ دے کر عذاب سے بچ جاؤں. ابو لہب نے بھی یہی کہا تھا میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں مال دے کر، اتنے بیٹے ہیں کہ بیٹوں کے ذریعے مال کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا. لیکن وہاں پر نہ خزانہ چلیں گا اور نہ دولت چلیں گی اور نہ کسی کے بعد دولت ہوں گی. بھائی مسلمان مرتے ہیں تو مٹی میں گاڑتے ہیں،
غیر مسلم مرتے ہیں تو آگ میں جلاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی کو پیسوں کے اندر رکھے ہیں؟ چلو اگر رکھ بھی دیے تو ایک دن پیسے کو کیڑا لگ جائیں گا۔ تو وہاں پر جو لوگ اللہ سے دور ہو کر زندگی گزارتے تھے وہ ہر بندہ یہی سوچیں گا میرے پاس جتنا خزانہ ہے میں اتنا دے کر عذاب سے بچ جاؤں، لیکن وہاں پر خزانہ چلنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی خزانہ لانے والا بھی نہیں ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، ہر مشرک چھپے چھپے پچھتائیں گے۔ کیسے پچھتائیں گے؟ ارے بولو نا، دل کے اندر۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہر مشرک دل میں چھپے چھپے پچھتائیں گا اور ظاہر نہیں کریں گا۔ اگر ظاہر کر دو تو کئی مسلمان ہنسنا شروع نہ کر دے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر غیر مسلم یہی کہیں گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج جنت میں جاتے۔ بات سمجھ گئے؟ دل میں پچھتائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دینا شروع کریں گے، پھر وہ دل بھی ختم ہو جائیں گا، پھر زبان سے کہیں گے یا مالک یا مالک، جی یا مالک۔ تو مالک کہیں گا کیا کہتے ہو؟ رب سے کہو موت دے دے، یہ عذاب کو کم کر دے۔ رب سے کہو موت دے دے، یہ عذاب کو کم کر دے۔ تو جب مالک بھی نہیں سنیں گا ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں گے، کیا؟ اے اللہ، غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون۔ ایک موقع دنیا کے اندر، ایک موقع دنیا میں جانے دیجیے، پل بھر کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کہنے والے کہتے رہے، بتانے والے بتاتے رہے، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، یا تو موت دے دیجئے یا عذاب کو کم کر دیجئے۔ تو اللہ کہیں گے اکسوا فیہا ولا تکلمون، مجھ سے بات نہیں کرنا۔ کیا کہیں گے اللہ؟ اکسوا فیہا ولا تکلمون، مجھ سے بات نہیں کرنا، مجھے رب کہہ کے مت پکارنا، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اکسوا فیہا ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر دیں گے، بے بند، جلتے رہو۔ دنیا میں کہا تھا مجھے مانو، نہیں مانا۔ دنیا میں کہا تھا پیغمبروں کی بات کو مانو، نہیں مانا۔ اب مجھ سے بات نہیں کرنا۔ ہزاروں سال تک اللہ کو پکاریں گے، اللہ کیا جواب دیں گے؟ اکسوا فیہا ولا تکلمون، اب مجھے مت پکارنا۔ اب اللہ تعالیٰ ہی جہنم کو بند کریں گے، بزرگان دین کیا بنے گا؟ اس واسطے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے روزانہ وقت ملے 2 رکعت صلاۃ الشکر کے تعلق سے نماز پڑھے۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ کو ایمان والا بنایا۔ بات سمجھ گئے؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، لیکن کب تک؟ جی جب یہ انسان مرنے لگتا ہے نا تو یہاں سے آواز آتی ہے، روح نکلتی ہے، روح انگوٹھوں سے نکلتی ہے،
گھٹنا، گھٹنے سے پھر کمر، وہاں سے لے کے سینہ، آخر روح یہاں پر اٹکتی ہے تو کچھ آواز آتی ہے، اس کو حدیث پاک میں غرغرہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ غرغرہ، آواز آتی ہے یہاں سے۔ تو اس وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ قبول کیوں؟ اب وہ جنت و جہنم کو دیکھ رہا ہے، جب روح نکلتی نا یہاں پر اٹکتی ہے تو انسان کے سامنے اللہ جنت بھی کرتے ہیں جہنم بھی، تو ماننے والا کہتا ہے میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے جہنم سے بچا لیا۔ اب نہیں ماننے والا کہتا ہے اللہ اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ جیسے فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال تک اس کو دین کی دعوت دی، نہیں مانا۔ اب پانی میں ڈوب رہا تھا، موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو کیا کہا تھا؟ آل آنا، کہ میں بھی آپ ایمان قبول کرتا ہوں، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جواب میں کہا گیا اے فرعون آل آنا، آپ تیرا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تو نے اللہ کے عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو دو وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ پہلی بات غرغرہ، جب روح اٹکتی ہیں توبہ قبول، اور دوسرا جب عذاب سر پہ آ جاتا ہے تب توبہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ بھائی آپ زمین پھٹنے لگی ہے، آپ چیخ رہے اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف، پھٹنے سے پہلے معافی مانگتے، ہم زمین کو نہیں پھاڑتے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ سے حضرت یونس نے دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری قوم پہ عذاب آئے گا، آپ بستی چھوڑ دو۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے بستی کو چھوڑ دیا، عذاب آنا شروع ہو گیا، آسمان پر اس کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا عذاب آنے والا ہے، سب نے اللہ معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ ابھی عذاب زمین پر نہیں آیا تھا، عذاب کہاں پر تھا بولو؟ آسمان پر تھا، اس کے اثرات ظاہر ہو گئے تھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ عذاب زمین پہ آنے سے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں، اگر زمین پہ عذاب آ گیا پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے فرعون ڈوبنے لگا تھا، توبہ اللہ نے قبول نہیں کی۔ اس واسطے ہر اہل ایمان والوں کو چاہیے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنی ایمان کی بقا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ میں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ میں خیر کے معاملے فرمائیں، آمین ثم آمین۔